معراج دے ولولے شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہر کو تاراج۔ الفاظ کے معنی ہیں معراج وہ واقعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں پیش آیا اور آپ اپنے گھر سے آسمان اور عرش اور نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر کے مختصر سے وقفے میں واپس بھی آ گئے تھے۔ ولولے کا مطلب جذبہ، لذت پرواز، اڑنے کا مزہ، مہر چاند اور سورج، تاراج یعنی تباہ و برباد کرنا۔ شعر کا مطلب ہے یہاں علامہ معراج کے واقعے کی تفصیل میں نہیں گئے بلکہ بے یقینوں کو یقین کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے کچھ بیان کر رہے ہیں، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ واقعہ معراج واقعی میں پیش آیا تھا۔ اس پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ذرہ بھی ارادہ کر لے کہ وہ پرواز کرے گا اور اس کے پیچھے اس کا شوق اور ولولہ بھی کار فرما ہو تو وہ ذرہ چاند اور سورج کو مسخر کر سکتا ہے۔ مشکل نہیں یاران چمن مارکے باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج۔ الفاظ کے معنی ہیں مارکا باز یعنی باز کا شکار، پرسوز جوش والا، دراج تیتر۔ شعر کا مطلب ہے اس پہلے شعر میں جو کچھ علامہ نے کہا ہے اس کو مزید تقویت بخشنے کے لیے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیتر کا سینہ اپنے اندر پرسوز حرارت بھرا انرجیٹک سانس رکھتا ہو تو اس کے لیے باز سے مقابلہ کرنا یا اس سے جنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹا بڑا نہیں بلکہ اس موٹیویشن اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد ہے کہ عشق معمولی طاقت والی چیز کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے اور اسے اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ ناوک ہے مسلماں ہدف اس کا ثریا، ہے سر سرا پردے جاں نقطہ معراج۔ الفاظ کے معنی ہیں ناوک یعنی تیر، ہدف یعنی ٹارگٹ، وہ مقام جو پہلے سے مقرر کر لیا جائے، سر یعنی بھید، مسٹری، راز، سرا پردے جاں روح کے اندر کا بھید، انر ریالٹی، باطنی دنیا کے راز۔ شعر کا مطلب ہے کہ مسلمان کو اگر تیر سمجھو تو نشانہ اس کا آسمان کی بلندی، گیلیکسیز، ثریا یہ ہوگا۔ معراج کے واقعے کے اندر جو باریک بات یا رمز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معراج بندہ مومن کی جان کے خلوت خانے کا ایک بھید ہے، یعنی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بشر ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کی سیر کرائے، اسی طرح مسلمان بھی اگر خدا کا صحیح بندہ بن جائے تو وہ بھی آسمان کی تسخیر کر سکتا ہے۔ واقعہ معراج ہمیں یہ راز بتا رہا ہے اور ہم پر یہ بات آشکار کر رہا ہے کہ جو مسلمان بھی اللہ کا بندہ بن کر اپنے اندر ولولہ شوق پیدا کرے گا وہ تسخیر کائنات کا موجب بنے گا۔ تو معنی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ الفاظ کے معنی ہیں معنی والنجم قرآن کی ایک سورت ہے جس میں معراج نبی کے اشارے ہیں۔ مد و جزر دریا کا چڑھنا اور اترنا، چاند کا محتاج یعنی چاند کے اتار چڑھاؤ سے پانی میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کا محتاج ہونا، اس کے ماتحت ہونا۔ شعر کا مطلب ہے علامہ نے یہاں مسلمان کو اس کی اس غلطی کا احساس دلایا ہے کہ تو نے سورہ والنجم کی آیات کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ جس طرح سمندر میں جوار بھاٹے کا پیدا ہونا چاند کی عروجی کیفیت کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح تیرا سورہ نجم کی حقیقت کو پانا تیرے ولولہ شوق اور تیرے عشق کا محتاج ہے جس سے تو آج محروم ہو چکا ہے۔ سورہ نجم کو اگر ایمان کی آنکھ سے پڑھا جائے اور عشق کی حقیقت سے سمجھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری اعتبار سے عالم بشریت سے تعلق رکھتے تھے کہاں تک پہنچ گئے۔ اے مسلمان تو بھی اگر اپنے اندر ایمان اور عشق کی صحیح کیفیت پیدا کرے تو مہر اور انجم و سفر کو بھی تسخیر کر سکتا ہے۔